ایک بار پھر آپ کا عمران خان صاحب سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک مرتبہ وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن جیت چکے ہیں. حاجی صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ غضنفر بلور صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں. کچھ اثر پڑے گا آپ کے الیکشن پر؟ ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہے. یہ الیکشن حاجی صاحب کا نہیں، یہ ہمارا الیکشن ہے. یہ جسے اگر ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکیں کہ انہوں نے اتحاد میں غلط کام کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ N31 پشاور بھی ان حلقوں میں شامل ہے کہ جہاں پر ضمنی الیکشن ہونا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان بھی یہاں سے مقابلہ کر رہے ہیں. جماعت اسلامی کے حاجی اسلم صاحب بھی مقابلے میں ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے حاجی غلام احمد بلور سابق وفاقی وزیر، جن کو حکمران اتحاد کی سپورٹ بھی حاصل ہے. اس وقت یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ایوب شاہ صاحب. آپ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی سینئر نائب صدر بھی ہیں. حاجی غلام احمد بلور صاحب بنفس نفیس یہاں پر موجود ہیں، امیدوار ہیں N31 کے. اور حاجی غلام علی صاحب ڈسٹرکٹ ناظم بھی رہے ہیں، سابق سینیٹر بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے. حاجی غلام احمد بلور صاحب سے آغاز کریں گے. سر، ایک بار پھر آپ کا عمران خان صاحب سے مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ایک مرتبہ وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن جیت چکے ہیں، پھر ضمنی الیکشن میں آپ نے الیکشن لڑا. اس مرتبہ دوبارہ آپ کا مقابلہ ہے، کیا امیدیں ہیں؟ اس وقت اس کے ساتھ جو قوتیں تھیں آج وہ قوتیں اس کے ساتھ نہیں ہیں. وہ الیکشن میں نے ہارا نہیں تھا، وہ میرا الیکشن صحیح ہوتا اور وہ قوتیں بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کرتی تو انشاءاللہ میں وہ بھی جیت جاتا. تو اس نے اس وقت جو کچھ ہوا اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ آپ سیٹ نہ چھوڑیں، پشاور کے لوگوں نے بہت بڑا اعتماد کیا ہے اور آپ ان کی خدمت کریں یہاں دفتر میں. وہ خدمت تو کوئی کر نہیں سکتا، نہ کرنا چاہتا ہے. تو اس نے سیٹ چھوڑی، تو وہ سیٹ چھوڑی. تو پھر جب ہم اس وقت سیٹ پہ آئے تو پھر ANP نے پی ٹی ایم سے الیکشن جیتا. ہم نے 7,000 ووٹ کے اسے لیڈ سے جیتا. تو ووٹر ہمارا یہاں اچھا خاصا ہے، ہم کمزور نہیں ہیں. کون سی قوتیں تھیں پچھلے الیکشن میں ساتھ؟ جو اسٹیبلشمنٹ. آج وہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے؟ آج ان کے ساتھ نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیوٹرل ہو گئے تو وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم کسی کو گالی نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہی کہوں گا کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو چھوڑ دے اور اس پاکستان کو عوام پر چھوڑ دے سیاست کو، تو پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ پاکستان کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا بہت مشکل ہے. کیونکہ میرے اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ 60 تک ان کی ساری سیاست، جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا. پھر وہ زندہ ہو کے مر جاتے ہیں اور سیاستدان مر کر بھی زندہ رہتا ہے. آپ دیکھیں بھٹو صاحب کو، دیکھیں دوسرے صاحب علی خان کو، کہ وہ آج بھی زندہ ہے، قائد اعظم آج بھی. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاستدانوں کو کرنے ہیں اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے. اس کا کام فیصلے کرنے، اور جب اسٹیبلشمنٹ فیصلے کرنے لگتی ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو آج میرے ملک ہے کہ ہم IMF کے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہماری کوئی سنوائی حال ہی نہیں. ہمارے گرانی جس طرح کہ حد سے زیادہ گرانی ہو چکی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں. کیونکہ IMF پیسے تو دیتا ہے لیکن وہ آپ کے ریٹ مقرر کرتا ہے. پیٹرول کا یہ ریٹ ہے، آپ کو بیچنا ہے اس طرح سے، آپ نے گیس سے بیچنی ہے، آپ نے بجلی. تو اس کے لیے آج ہم جو ہے ہماری پوری عوام مصیبت میں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے ملک کے فیصلے سیاستدانوں نے نہیں کیے، ان لوگوں نے کیے جنہیں دو دن کے بعد ریٹائر ہو جانا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمارا ملک جو ہے وہ کافی پیچھے رہ گیا اور ملکوں کے مقابلے میں. حاجی صاحب، آپ کی جو خوشگوار یادیں ہیں اپنے سیاسی کیریئر میں، ایک بہت بڑی یاد وہ ہے جب آپ نے بے نظیر بھٹو کو شکست سے دوچار کیا تھا. عوامی نیشنل پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کو اس حلقے میں روایتی حریف سمجھا جاتا ہے. تو آج پیپلز پارٹی کا ورکر آپ کے ساتھ ہے دل سے؟ میرے بات یہ کہ بے نظیر بھٹو کا آپ نے جو بات کی وہ بہت بڑی لیڈر تھی. میں تو چھوٹا آدمی اس کے مقابلے میں، وہ ہاری نہیں تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب کی تھی، یہ بات تھی. اور وہ اس لیے کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، وہ باہر سے تشریف لائی تھی. اور باقی اس وقت بھی پیپل پارٹی اس وجہ سے بہت ہمارے بھی کافی گلے ہیں پیپل پارٹی سے، لیکن ہم کوئی گلے نہیں بات. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی ہم مل کر اس مسئلے پہ اکٹھے ہیں، ایک سوچ ہے،
اور ایک طریقے سے ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں کامیاب کرے. اسے پیپل پارٹی بھی نہیں، جمعیت بھی میرے ساتھ ہے، مسلم لیگ بھی ساتھ ہے، تو انشاءاللہ ہم بہتر نتیجہ رزلٹ ہوئے گا ہمارا. یہی سوال ایوب شاہ صاحب سے اگر پوچھ لیں کہ نچلی سطح پر ورکر جو ہے پیپلز پارٹی کا، وہ دل سے حاجی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے؟ ہم اس الیکشن کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا جب ہم پیپل پارٹی کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے عمران نیازی کو شکست دینی ہے. عمران نیازی جب کرکٹ کے لیے ملک اس نے چھوڑا، باہر گیا، 25 سال تک وہ کرکٹ کھیلتا رہا اور دنیا میں اپنی رنگین زندگی گزارتا رہا. وہ چند قوتوں نے اس کو پاکستان تحریک انصاف بنا کر اس کو پاکستان میں لائے، ان کی سپورٹ تھی. اور آج کل وہ کہتا ہے کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے. تو وہ یہ عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی فوج کو اس نے جانور ڈکلیئر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بڑا زیادہ ایک سیلفش اپرچونسٹ بندہ ہے. پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں انتہائی جھوٹا انسان ہے. ابھی میں کیا آپ کو تفصیل بیان کروں کہ اس نے کتنے ایشوز پر، چاہے وہ 1 کروڑ نوکریاں نوجوانوں کو دھوکہ دے کر 18 کے الیکشن میں 50 لاکھ گھر، یہ دھوکہ تھا نا، سبز باغ دکھا رہا تھا. نہ اس نے گھر بنائے، نہ اس نے نوکریاں دی. میں خودکشی کر لوں گا، IMF نہیں جاؤں گا. کسی ملک سے بھیک مانگنا یہ بڑے شرم کی بات ہوتی. اور $30 بلین انہوں نے، پاکستان کی تاریخ میں جتنا قرض عمران خان نے لیا کسی نے اتنا قرض نہیں لیا ہے. اور چور ڈاکو یہ وہ، اور PTI کا کوئی سٹرگل ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو حاجی غلام بلور کا الیکشن ہے، یہ ہمارا الیکشن نہیں ہے صرف، یہ ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو، بلاول بھٹو کہنے پر یہ ہمارے ایک نظریاتی جنگ ہے. اور ہماری پارٹیاں نے بے انتہا پھانسیاں کوڑے کھاڑے ہیں. جس طرح باچا خان سے لے کر بہت بڑی سٹرگل، اس طرح مولانا مفتی محمود فضل الرحمان کی سٹرگل ہے. ANP والا یہ اپنے PTI نے تو ایک انگلی نہیں کاٹی ہے. تو یہ ان کی ڈرامہ بازیاں انشاءاللہ بڑھ جلد ایکسپوز ہو جائیں گی، اور نوجوانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے عمران خان. اور اس فراڈ کو جتنا جلد شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کا ورکر ہے وہ دل سے کمپین میں حصہ لے رہے ہیں حاجی صاحب؟ بالکل. یہ الیکشن حاجی صاحب کا نہیں ہے، ہمارا الیکشن ہے. اور آپ لوگ دیکھیں گے ہم میدان میں اترے ہوئے ہیں، دن رات اترے ہوئے ہیں. ہم آج غلام بلور یہ صرف ANP کا امیدوار نہیں ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی کا امیدوار ہے. اور آصف علی زرداری اور بلاول نے اسپیشل ہمیں انسٹرکشن کی ہیں. ہمارا سیکرٹری جنرل شجاع خان وہ آیا تھا. یہ صرف ANP کا الیکشن نہیں ہے، یہ ہمارا الیکشن بھی ہے. آپ لوگ دیکھیں گے میدان میں کہ ہم کس طرح اس کو عمران نیاز کو شکست دیتے ہیں. حاجی غلام علی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ حالیہ جو بلدیاتی الیکشن گزرا ہے اس میں جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی آپس میں مقابلہ کیا ہے، اور پھر آپ کے صاحبزادے جو ہیں زبیر علی وہ جیت گئے. اس مرتبہ جمعیت علماء اسلام کے ورکروں کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ دل سے چارسدہ میں بھی، پشاور میں بھی قبول نہیں کر رہے اس فیصلے کو جو ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے حق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بلدیاتی الیکشن تھا تو ہمارا مقابلہ اور ہمارا ادب PTI تھا. ANP کا ادب بھی PTI تھا اور پیپلز پارٹی کا ادب بھی PTI تھا. ہمارا آپس میں مقابلہ نہیں تھا، ہم آپس میں اکٹھے بیٹھتے تھے. اور جمہوریت اسی کو کہتے کہ اسٹرگل کر کے اپنے لیے لوگوں کو جتنے بھی زیادہ اپنے ساتھ میں لا سکتے ہو. ہم نے جیتا اور ایک دوسرے کے گھر گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ میئرشپ کا جو زبیر علی ہے، میرا خیال مجھ سے زیادہ تعلق ہے جس سے اس کے ساتھ بہتر ہے، ہر وقت ان کو پتہ ہے. تو یہ پیار محبت جو ہے یہ مستقبل میں بھی برقرار رہے گا؟ دیکھو بالکل رہے گا. دیکھو دو چیزیں ہیں، ہم PTI کے کارکن اور PTI کے عمران خان نہیں ہیں. سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں کل ہو، لیکن وہ اختلاف ذاتی نہیں. ہمارا جو اقدار ہے سیاست کے، ہمارے جو روایات ہیں وہ پھر بھی رہیں گے. ہم ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے. یہ ون پارٹی ہے جن کے یہ نہ روایات ہے نہ اقدار ہے. اور دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ ANP کا امیدوار ہے میں، اور یہ PDM کا امیدوار ہے. میں یہاں کہتا ہوں کہ یہ PDM کے ساتھ ساتھ پشاور کے شہریوں کو امیدوار ہے. ایک شخص جو 52 سال سے زیادہ عرصہ اس شہر کے لیے
خدمت کر رہا ہے، ان کے غم اور خوشی میں شرکت کر رہا ہے، اور ایک شخص نے 1 منٹ بھی نہیں دیا. یعنی کل وہ یہاں پہ آیا اور جس جگہ اس سے 1 کلومیٹر پہ سیلاب آیا تھا ان کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا. تو کیا وہ ملک کا یا اس حلقے کا عوام کے مشکلات کا حل نکالے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ JUI پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ سے زیادہ ہمارے پشاور کے بھاسیوں کا، مکینوں کا، ماؤں بہنوں، نوجوانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ نکلیں گے. یہ جو باہر سے امپورٹڈ کینڈیڈیٹ جو عمران خان آیا ہے اس کو اسی حالت میں واپس گھر بھیجنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو اس شہر میں ہم نے 4 میئرشپ کی سیٹیں جیتی ہیں، ANP نے جیتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے سیاسی انداز سے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے جماعت کے قائد ہیں، ہمارے قائد ہیں. ہم اس کو اس طرح الیکشن لے رہے ہیں کہ جمعیت کا ہر ورکر جو اپنے آپ کو جمعیت کا ورکر کہے گا اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ خود بھی نکلے، گھر والوں کو بھی نکالے، اہل محلے میں بھی کام کرے اور اجسب کو کامیاب کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آج کی جو یہ الائنس ہے نا، یہ فیوچر میں انسان کی ویلیو کو اشکارا کرتا ہے. ہم نے آج اتحاد کیا، یہ جسے اگر ہمارے مخالف ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکیں گے انہوں نے اتحاد میں غلط کام کیا. یہ کہیں گے جس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کے ساتھ یہ کھڑے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ الیکشن ہم جس طرح شاہ بھائی نے کہا یہ ہمارا الیکشن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کامیاب کریں گے. اور اجی صاحب کو پتہ ہے میں نے ان کو کہا کہ مجھے کون سا حلقہ حوالہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہ PK 76 جو پرانا اولڈ حلقہ ہے. ہم اس سارے بھائی ANP، عام پیپلز پارٹی، PMLN سارے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور باقی شہر میں بھی کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ پشاور کے شہری کہہ رہے ہیں. میں تو پھرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ میں واحد و سیاسی کارکن ہوں کہ سارے شہر میں پھرتا ہوں. ہر ایک کا یہی آواز ہے، یہی جذبہ ہے اور آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب وہ نہیں جس طرح انہوں نے قوم کو ورغلایا. ٹھیک ہے، حاجی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آخری سوال کہ جب آپ کے مقابلے میں عمران خان صاحب جیتے تھے اور انہوں نے یہ نشست چھوڑ دی تھی تو یہ عنصر بھی آپ انتخابی مہم میں استعمال کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم حاضر کی جو باتیں وہ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو مہنگائی آئی ہے، یہ جو تباہی آئی ہے، اس نے اس ملک کو تباہی کے دہانے تک پہنچایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ تباہی نہ آتی جو آئی ہے. تو ہم اور بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس بات کو تو ہم نہیں استعمال کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد ہم نے جیتا ہے، جو ہرایا تو اس نے تو ہمیں جیتا ہے. اس بار بھی بعد میں ہم نے ایک جو ہماری بچی پہ کامیاب ہوئی ہے سمر، اسی سیٹ پہ ہم نے اس سیٹ پر انہوں نے ہمیں ہرایا تھا، ہم نے اسی پر جیتا ہے. میں نے بھی جیتا ہے، اب ہماری بچی نے بھی جیتا ہے. تو ہمارے پشاور شہر میں ہم اچھے بہتر طریقے سے. حاجی صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں PTI والے کہ غضنفر بلور صاحب PTI میں شامل ہوئے ہیں. کچھ اثر پڑے گا آپ کے الیکشن پر؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ غیر سیاسی آدمی ہے اور اس کو انہوں نے اس کا اپنے بیوی کے رشتے داروں نے دھوکہ دے کے شامل کیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. اس کا باپ بھی اور اس کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے. اس کا بیٹا، ان کے والد صاحب، ان کے صاحبزادے آپ کے ساتھ، بیٹا بھی اور اس کا والد صاحب. تو کوئی بات ہوئی ہے گھر کے اندر کہ اس کو منا لیا جائے، واپس لایا جائے ANP میں؟ ہم نے کہا اس کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب، حاجی غلام احمد بلور صاحب. ایوب شاہ صاحب سے ہم نے بات کی اور خواجہ یاور نصیر صاحب. انتظار ہے جی الیکشن کا. جب الیکشن ہوگا تو پیپلز پارٹی کس طریقے سے مدد کرتی ہے، عوامی نیشنل پارٹی کی، مسلم لیگ نون اور پھر جمعیت علماء اسلام، باقی تمام جماعتیں. آپ کا بہت شکریہ جی.